الرحمن الرحیم طلسم عشق رائٹر انویہ شاہ ایپیسوڈ نمبر 12 حویلی کے لاؤنج میں وجدان برق مستجاب صغیر شاہ اور ان کے دونوں بیٹے بیٹھے تھے۔ حویلی کے سارے مرد موجود تھے سوائے آریان اور مصطفیٰ کے۔ برق اپنے بزنس کی باتیں صغیر شاہ اور مستجاب سے ڈسکس کر رہا تھا کیونکہ مستجاب تھوڑا آؤٹ آف ٹچ تھا بزنس سے، باقی وجدان پورا ان ٹچ تھا۔ اچھا بزنس کی باتیں بعد میں کرنا۔ صغیر شاہ کی آواز سے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وجدان میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ پرانی حویلی کا دوبارہ بنوانا کا کیا بنا؟ میرے مصطفیٰ کی سالگرہ آ رہی ہے کچھ دنوں بعد ہی، میں اس کے وہی گفٹ میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہاں مستجاب، میں نے تم کو بولا تھا کہ ایک کانٹریکٹر سے بات کر لینا، وہی ریونیوٹ کر دے گا۔ اس کو تم نے بات کری اس سے؟ جی لالا بات کری ہیں، لیکن لالا کنٹریکٹر مان نہیں رہا تھا کہ پہلے لیکن اگر آپ اور دادا اس کو کانٹریکٹ دینا چاہتے ہیں تو میں دوبارہ میٹنگ رکھتا ہوں، کیا پتہ بات بن جائے۔ صغیر شاہ نے اس کی بات سن کر تحمل سے بولا تھا، ہاں مستجاب بات کرو، کیونکہ میں اس بندے سے مطمئن ہوں، ہم یہ کانٹریکٹ اس کو ہی دیں گے۔ میرے مصطفیٰ کی ہوگی وہ حویلی، سب اس کی مرضی کا ہونا چاہیے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ دادا یہ حویلی مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو تحفے میں وہی دوں گا۔ ان کی بات سن کر لاؤنج میں بیٹھے سارے نفوس دل سے مسکرائے۔ ابھی مکرم شاہ کچھ بولتا اس سے پہلے ایک ملازم گھبراتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا۔ صاحب وہ صغیر شاہ کے ماتھے پر بے ساختہ بل پڑے تھے۔ سمندر خان، تم کو کس نے اجازت دی یہاں آنے کی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں آنے کی اجازت ملازم مردوں کو نہیں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ بڑے صاحب وہ وجدان ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ دادا ایک سیکنڈ، وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا کہ بات سن لیتے۔ پہلے کیا ہوا سمندر خان؟ تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وجدان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ بولو کیا بات ہے سردار؟ وہ گاؤں کے چوراہے پر مصطفیٰ صاحب کی لاش پڑا ہوا ہے، وہ مر گیا ہے، سب بول رہا تھا۔ اشر بیگ نے اس کو مار دیا، آریان صاحب بھی کافی زخمی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ایک گولی لگی ہے اور گاؤں کا ہی ہسپتال میں ہے۔ جیسے وہ بول رہا تھا وجدان کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ پیچھے کھڑے شرجیل شاہ کی سانس گلے میں اٹک رہی تھی۔ دادا کا بھی یہی حال تھا۔ مستجاب نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم کو پتہ ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ ایک دم مارنے کو اس کی جانب بڑھا تھا۔ وجدان نے اس کو پکڑ کر بے ساختہ اس کو پیچھے کیا تھا۔ نہیں مستجاب، ہمیں اس وقت مصطفیٰ کو دیکھنا چاہیے، ہم یہ سب بعد میں کر لیں گے۔ وہ بول کر حواس باختہ باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سب ہی اس کے پیچھے حویلی سے نکلے۔ عورتیں بھی ایک دم گھبرائی تھیں۔ ان سب کے اس طریقے سے نکلنے پر گاڑیاں حویلی سے تیزی سے نکلی تھیں۔ 10 منٹ میں وہ لوگ چوراہے پر تھے۔ مصطفیٰ کے گرد ایک بھیڑ اکٹھا ہوئی تھی، سب کی یہی آنکھیں اشک بار ہوئی تھیں۔ وجدان، مستجاب، برق جلد سے جلد اس کی جانب بڑھے تھے۔ لوگوں کو ہٹا کر تینوں کی نگاہوں نے ایک ساتھ دل کو چھو لینے والے منظر کو دیکھا تھا۔ مستجاب، برق، وجدان، تینوں کی آنکھیں ایک دم ساتھ ساکت ہوئی تھیں۔ مصطفیٰ کے چہرے پر سفید کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ دادا اور مکرم شاہ اور شرجیل شاہ نے بھی جب سب کو ہٹا کر اس جانب دیکھا تو بے ساختہ آنکھیں کرب سے بند ہوئی تھیں۔ صغیر شاہ کا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پر گیا۔ شرجیل شاہ تو ایک دم بت بن گئے تھے۔ سامنے جوان بیٹا سفید کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ مکرم شاہ شاکڈ میں تھے۔ مستجاب کی آنکھیں نم ہونے شروع ہو گئی تھیں، جسم سے جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ وہ مردہ قدموں سے اس کی جانب بڑھا تھا جو دنیا سے غافل موت کی نیند سو رہا تھا۔ ایک دم جیسے ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس گرے اور کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا جو سفید کپڑے میں تھا، جو سرخ خون سے لت پت تھا۔ مصطفیٰ لالا، بہت دھیمی آواز میں وہ پکارا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے شفاف چہرے پر رکھا۔ لالا کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ بات سنو نا میری، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا تھا۔ آپ نہیں لالا، اٹھو نا اٹھو، وہ اس کو ہلاتے ہوئے بولا۔ آنکھ سے آنسو مصطفیٰ کے چہرے پر گرا تھا۔ برق نے ایک نظر وجدان کو دیکھا جو ساکت نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے رہا ہو۔ وجدان کے ہاتھ مٹھی میں بند تھے، چہرہ
سرخ ہو رہا تھا، وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ سامنے دل کے سب سے قریب انسان خون سے لت پت سفید کپڑوں میں تھا۔ برق مستجاب کی جانب بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور زخمی لہجے میں بولا، مستجاب اٹھو، لالا کو حویلی لے کر جانا ہے۔ نہیں، میں ان کو ایسے نہیں لے کر جاؤں گا، اماں اور سحر ان کو ایسے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ لالا دیکھو نا، یہ اٹھ نہیں رہے ہیں، یہ نہ مجھ سے ناراض تھے، رات کو بولا تھا انہوں نے کہ بات نہیں کروں گا جب تک میں سحر سے معافی نہیں مانگتا۔ اس نے ان سے بولا نا، میں ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گا۔ ان سے بولے نا اٹھ جائیں، مجھے ایک بار اپنے گلے سے لگا کر پلیز لالا۔ ان سے بولے نا، ان کا مستجاب مر رہا ہے، ان کو ایسے دیکھ، ان کو بولنا ایسے تو ناراض نہ ہونا، کچھ تو بات کرے نا، میں مانگ لوں گا معافی سحر سے۔ میں لالا نہ، یہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ سمندر خان بول رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کر، وہ بکواس کر رہا ہے نا لالا، ان کو بول نا یہ اٹھ جائے۔ مصطفیٰ، لالا پلیز اٹھ جائیں، یہ نا میرے دل بند ہو رہا ہے، پلیز اٹھ جائے نا لالا، آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ ایسے ابھی تو آپ نے مجھے معاف بھی کرنا ہے نا لالا، پلیز اٹھ جائے نا لالا۔ وہ تو جیسے بھول گیا تھا، وہ باہر ہے، وہ ایک مرد ہے، وہ شاہ خاندان کا ہے، جہاں کا مرد رو نہیں سکتا، رلا سکتا تھا۔ شاہ خاندان کے مرد پتھر ہیں، تو پھر یہ پتھر دل انسان کیسے رو رہا تھا؟ جس کو ہوش تک نہیں تھا وہ کہاں ہے؟ وہ ہچکیوں سے برق کے سینے سے لگا روئے رہا تھا اور وہ بالکل کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ برق کی آنکھوں میں بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ وجدان نے ایک نظر شرجیل شاہ کو دیکھا تھا، جو بے بس ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والوں کی جانب نگاہ گئی تو وہ سب بھی باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ وہ بڑا تھا، گاؤں کا سردار تھا، وہ رو نہیں سکتا تھا، وہ سخت مرد تھا، اس کے ذمہ بہت ذمہ داریاں تھیں، لیکن دل کا حال اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر اس وقت کون سی جنگ چل رہی ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی تھی جس کو وہ اندر ہی اندر پی گیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور گارڈ کی مدد سے سب کو سائیڈ کیا اور مستجاب اور برق کی جانب دیکھا اور اپنے ازلی سرد رویے میں بولا، بس کرو، اٹھو، مرد بنو، مصطفیٰ کو سرد خانے لے کر جانا، اس کا غسل ہوگا، ہٹو تم دونوں۔ اس کی آواز سرد ہو رہی تھی اور اس نے اپنے سرد پن سے اپنے اندر کا سارا حال چھپا لیا تھا۔ مستجاب کو برق لے کر اٹھا اور ہٹ نہیں رہا تھا۔ برق زبردستی اس کو لے کر اٹھا تھا اور مکرم شاہ، شرجیل شاہ اور صغیر شاہ کو لے کر حویلی کی جانب بڑھے تھے۔ اس نے فوراً سے سب کو سائیڈ کیا تھا اور ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر سرد خانے لے جایا گیا۔ اس نے ایک نظر اسے جگہ کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، اشر بیگ، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حویلی ایک دم سناٹے کی زد میں تھی۔ سامنے ہی گھر کے بیٹے کی میت رکھی ہوئی تھی۔ آج تو حویلی کی در و دیوار تک رو رہی تھی۔ گھر کا سب سے لاڈلا، سب کے دل میں جینے والا شخص اس دنیا میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سحر یہ منظر دیکھتے ہی اپنے حواس قائم نہیں رکھ پائی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نہید بیگم خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ وہ ایک صابر خاتون تھی، ان کا دل اندر سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ چیخ کر رو نہیں رہی تھی، وہ رونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان کا ماننا تھا یہ اللہ کی چیز تھی، انہوں نے اپنے پاس لے لی، لیکن وہ اپنی ماں، ایک ماں تھی۔ ان کا جگر کا ٹکڑا سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ کل تک تو وہ سفید شرٹ ڈھونڈ رہا تھا، آج سفید کفن میں پہنے لیٹا تھا۔ پھپھو آریان کے پاس تھیں، صرف مستجاب تھا جو ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہا تھا اور ڈولے کو بھی تھامے بس روئے جا رہا تھا۔ صغیر شاہ ایک دم بت بنے بیٹھے تھے ایک کونے میں۔ مکرم شاہ باہر کی انتظامات دیکھ رہا تھا۔ شرجیل شاہ تو اپنا سب کچھ ہار کر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے جگر کو دیکھ رہے تھے، جو سب سے روٹھ کر ایسا سویا تھا، جو آج اسے مستجاب کے رونے سے بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ وجدان سب سے تعزیت وصول کر رہا تھا۔ لالا نہیں، سحر ایک دم اٹھ کر چونکی تھی، بلیک شلوار قمیض، بکھرے بال، آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں، وہ کافی قابل رحم حالت میں تھی۔ نگاہیں سامنے اٹھی تو وہ منظر نہیں بدلا تھا، وہ منظر جس کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ وہ روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب کو کچھ ویسا ہی تھا، لالا نہیں تھا۔ لالا، وہ ایک دم روتے ہوئے اس کی میت کے پاس آئی۔ صغیر شاہ نے اسے روتی بصورتی اپنی پوتی کو دیکھا۔ لالا نہیں، اٹھیں، ایسا نہیں کریں، میں ویسی ہو جاؤں گی جیسا آپ کہیں گے۔ لالا اٹھ جائیں نا، اس کے آنسو آنکھوں میں سے نکل کر اس کی میت پر گر رہے تھے۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر لالا، آپ جانتے ہیں نا میں نہیں جی پاؤں گی۔ لالا اٹھو نا لالا، آپ کی سحر آپ کے بغیر نہیں جی سکتی ہے لالا۔
मेरे लिए कौन लड़ेगा, मेरे लिए कौन बोलेगा, मेरे को डिफेंड कौन करेगा। वो रो रही थी, इसका सांस तक अटक रहा था, वो देख नहीं पा रही थी अपने लाला को। इस सफ़ेद कफन में मुस्तजाब ने इसको देखा, जिसने रो रो कर अपना हशर कर लिया था। वो भी रोते हुए मुस्तफ़ा की मैयत के पास ही था। लाला देखो ना, आपकी सहर रो रही है, इसको तो चुप करवा दो लाला प्लीज़। लाला वो दोनों बच्चों की तरह रो रहे थे। वो शख्स इन दोनों की ही जान था। आज तो पूरा गांव ही रौनक बेरौनक लग रहा था, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो रहा था। हिफ्ज़ा भी एक दिल गुमसुम हो रहा था, मुस्तफ़ा को देख रही थी। एक अच्छा सा वक़्त गुज़रा था मुस्तफ़ा के साथ। इसकी आँखें भी अश्कबार थीं। आज के दिन तो बच्चे की आँखें अश्कबार थीं। बर्क बाहर से आया था और वजदान के कान में जैसे कुछ कहा तो इसने गर्दन साबत में लाई और अंदर की जानिब बढ़ गया था, जहाँ सहर मैयत से लिपटी रो रही थी। साथ ही मुस्तजाब भी था। वजदान सहर की जानिब आया और इसके करीब बैठा। सहर बस करो, तुम जानती हो ना तकलीफ़ होती थी इसको तुम्हारे रोने से। वो ज़ब्त से बोला था, आँखों में सुर्ख डोरे दौड़ रहे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। अब बस करो ना, कोई ज़रूरत नहीं है एक आंसू निकालने की भी, बस इतना ही वक़्त था इसका हमारे साथ, अब टाइम आ गया है ना इसको जाने का। चलो इसको एक दफ़ा मुस्कुरा कर अल्लाह हाफिज़ को। नहीं नहीं लाला, इसने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया था। लाला नहीं, मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। इसने सख्ती से इसके डोले को पकड़ा। इसका दिल खौफ से बंद होने के करीब था। जिस चीज़ का डर था वो वक़्त आ गया था। इसको ले जाने वाले मर्द आ गए थे। उन्होंने कहा था कि ये मुझे बोल कर गए थे कि ये आएंगे, और ये ऐसे कैसे आए मुझे नहीं पता लाला, मुझे मुस्तफ़ा लाला चाहिए, मैं नहीं जी पाऊँगी, मैं नहीं जाने दूँगी इनको कहीं। वो बदज़बानी कैफियत में रोते हुए बोल रही थी, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं है देता, इसके अलावा मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं जाने दूँगी, अब मुझे मार ले मैं नहीं दूँगी आपको अपने लाला। वो ज़िद्दी बन गई थी। इसने एक बेबस नज़र मुस्तफ़ा के वजूद पर डाली और ज़ब्त से बोला था, अम्मा इसको संभालें, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसकी सिसकियाँ। बर्क ने निढाल मुस्तजाब को पकड़ा था और मैयत से दूर किया था। इन लोगों ने मुस्तफ़ा को मैयत को कंधे में जैसे उठाया था, अल्लाह अकबर एक सदा लगी थी और मैयत को उठा लिया गया था। शहर की हवेली में दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी थीं। इसकी सिसकियाँ पूरे लाउंज में गूंज रही थी। आज तो नगीना बेगम सख्त गीर औरत तक भी रो रही थी। शर्जील शाह भी कपकपाते कदमों से इस सब के साथ से उठे थे। शहर को हिफ्ज़ा ने संभाला हुआ था, लेकिन वो लोग रुके नहीं थे। शहर की सदाएं चीखों से भी मुस्तफ़ा नहीं उठा था। वो चला गया था, वो छोड़कर आज हमेशा हमेशा के लिए चला गया था, जाने वाला चला गया था। लेकिन जो इसके पीछे लोग थे, इन सब की हालत ख़राब करके वो रोते रोते सहर हिफ्ज़ा की बाहों में बेहोश हो गई थी। मशाम खामोश सी अपने कमरे में बंद गुमसुम सी बैठी थी हुई थी। इसको अपनी समातों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। जो इसने सुना है वो सच है, ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी। हमज़ा जनाजे में गया हुआ था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने से शलवार कमीज़ पहने हमज़ा दाखिल हुआ। इसने एक नज़र इसको देखा और खामोशी से इसके बराबर में बैठ गया। वो दोनों बहन भाई एकदम सन्नाटे में आ गए थे। ये खबर सुनकर इन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात सच है कि मशाम तो एकदम साकित हो गई थी। इसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। हमज़ा तो फिर भी जनाजे में शामिल हो गया था, लेकिन मशाम इसमें हिलने तक की सकत नहीं बची थी। हमज़ा इसके सामने घुटनों के बल बैठा। खुद को संभालो मिशी, तुम ऐसे बुत बनकर नहीं बैठ सकती हो। खुद में हिम्मत पैदा करो। ये वक्त सोग मनाने का नहीं है, इस वक्त अकल चलानी है। मशाम अदा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। शाह ख़ानदान के लोगों को अदा को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मशाम ने भीगी आंखें उठाकर हमज़ा की आंखों में देखा था, जिसकी आंखों भी रोने के बायस सुर्ख हो रही थी। तुमको किसी ने ये बात बोली है? वो धीमी आवाज़ में बोली। पूरे गांव में मिशी एक ही बात चल रही है कि मुस्तफ़ा लाला का कत्ल अदा ने किया है। लास्ट लड़ाई इन दोनों की हुई थी। इसके बाद चौराहे पर लाला की डेथ बॉडी मिली थी और इनके कज़न आर्यन को भी बाजू में गोली लगी थी। मशाम ने एक सर्द सांस खारिज की और हाथ छुड़वाकर पीछे हुई। हमज़ा भी इसके सामने से उठकर सोफ़े पर बैठा। हमज़ा, जितना मैं अदा को जानती हूँ, वो किसी सूरत किसी को कत्ल नहीं कर सकते हैं। मुझे भरोसा है इन पर, वो कातिल नहीं है, वो नम लहजे में बोली थी। लेकिन हमज़ा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारा मुस्तफ़ा हमारे बीच नहीं है। मेरा एक दोस्त, सबसे बेहतरीन दोस्त, आज मुझे छोड़कर चला गया है। यानी मशाम और हमज़ा की ज़िंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। वो रो रही थी और मशाम बैग जो अच्छे
کو رلا دیتی تھی، آج وہ بھی رو رہی تھی، اس کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ کیوں نہ ہوتی، مصطفیٰ شاہ گیا تھا اس دنیا سے، کوئی آسان بات تو نہیں تھی، بس جس کو آرام سے ہضم کر لیا جائے۔ مشام سنبھالو خود کو، اس وقت رونے کا ٹائم نہیں تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کو بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ اس وقت انہیں ادا کی مدد کرنی ہے، ورنہ تم نہیں جانتی وہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ مشی، میں نے دیکھا تھا مستجاب کو کیسے بلک بلک کر رو رہا تھا، برق شاہ تک رو رہا تھا۔ وہ سخت گیر انسان مسٹر صغیر شاہ سر تھامے اس کی قبر کے پاس سے ہل تک نہیں رہے تھے۔ سردار مشام بے ساختہ بولی، وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ مشام، اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی نا، وہ ادا کو کسی صورت بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ نہیں حمزہ، وہ اشر بیگ ہے، بیگ خاندان کے وارث، وہ ہمارے خاندان کا خون ہے، جن کا دل بہت نرم ہے، جو کسی چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے ہیں۔ وہ کسی انسان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ کوئی شاہ تھوڑی ہیں جو بے رحم ہوں۔ وہ بیگ تھے جن میں رحم موجود تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، میرے ادا قاتل نہیں ہے۔ لیکن مشی، یہ تو ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ ادا نے ایسا نہیں کیا، لیکن شاہ کو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کے قاتل کوئی اور نہیں، ادا ہے۔ اور پتہ ہے شاہ، کیا پورے گاؤں کو ایسا نہیں لگتا ہے؟ مصطفیٰ لالہ کے قاتل کوئی اور نہیں، ادا ہی ہیں۔ مشام نے اس کی بات سن کر سرد سانس خارج کی تھی اور بے ساختہ بولی، سب کہاں ہیں؟ اب سب دادوں کے کمرے میں ہیں اشر لالہ بھی۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پنچایت میں ہوگا۔ حمزہ، یہ لوگ ادا کو مار دیں گے، یہی تو قانون ہے ہمارے گاؤں کا، ونی یا پھر خون۔ نہیں مشی، ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے اپنے دادا کو۔ وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ صحیح کہا، میں بر جاؤں گی، لیکن ادا پر ایک خروچ نہیں آنے دوں گی۔ اس کی بات پر حمزہ نے چمبے سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن سر جھٹک کر واپس اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔